اللہ تعالیٰ جل شانہ عز و جل ہمیں حکم نہ بھی کرتے کہ میرا ذکر کرو، جب بھی وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر کیا جاتا۔ اب دیکھیے، دنیا کے اندر اگر کسی کا کسی پر کوئی چھوٹا سا احسان ہو، دنیا کے معاملے میں کسی مشکل وقت میں کوئی کام آ جائے تو ہم زندگی بھر اس کے اس احسان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، گھر میں، باہر، اندر سب یہی خیال ذکر ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں اس کا احسان ساری زندگی بھول نہیں سکتا۔ تو اب ہم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہان کے کتنے احسان ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک چھوٹا سا احسان دنیا کے معاملے میں اور ہماری زندگی بھر کا وظیفہ ہو گیا کہ ہم یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا اچھے نام سے ذکر کیا کرتے ہیں، تو اب حکم نہ بھی ہوتا، جب بھی یہ وہ ذات ہے کہ جسے یاد کیا جاتا، جسے بھولا نہ جاتا۔ پھر آگے دیکھیے اللہ کا احسان اور سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انعام رکھا ہے، اگر دو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 وزیر عطا کی، 2 دنیا کے اور 2 آسمانوں کے۔ تو دنیا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانوں کے وزیر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 2 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انعامات، بے بہار انعامات عطا کیے۔ ایک ایسا انعام ہے، اگر ان 2 کو مل جاتا اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انعام ان 2 فرشتوں کو بھی نہیں دیا، وہ انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور میرے طفیل میری امت کو عطا کیا۔ وہ مجھے دیا اور میری امت کو عطا کیا۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ اب فرشتے جو ہیں ان کو کسی کو حکم ہے میری تسبیح کرو، تحمید کرو، تمجید کرو، تکبیر کرو، تحلیل کرو، تسبیح کرو، میرا ذکر کرو، تو ہر ایک کو کام کا حکم ہو گیا، وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی فرشتے کو، حتیٰ کہ ان 2 فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ تو دیا ہے کہ میرا ذکر کرو، یہ حکم نہیں دیا کہ فاذکرونی، یہ تو حکم ہو گیا اذکرکم، کہ میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں یہ وہ انعام ہے جو اللہ نے مجھے دیا اور میرے طفیل میری امت کو عطا کیا۔ تو میرا ذکر کرو، میں آپ کا ذکر کروں گا۔ فرمایا اگر آپ مجھے خلوت میں یاد کریں گے تو میں بھی آپ کو خلوت میں یاد کروں گا، اگر آپ مجھے کسی مجمع میں یاد کریں گے تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں آپ کو یاد کروں گا، اگر آپ مجھے دل میں یاد کریں گے تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ
अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि अल्लाह ताला का फरमान कि आप मुझे दिल में याद करेंगे तो मैं भी आपको दिल में याद करूँगा, ये भी हुक्म है। फरमाया अगर आप मेरे काम करेंगे, अल्लाह ताला फरमाए मैं आपके काम करूँगा। इससे बढ़कर एक और इनाम भी है, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। जैसा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा मुल्क अल्लाह के मुल्क से बड़ा है। आप एक वाज़ में अपना ये फरमान सुना दिया। अब लोगों के अंदर एक हलचल सी मच गई, एक फ़कीर सा हो के इतना बड़ा दावा मेरा मुल्क अल्लाह के मुल्क से बड़ा है। अब जो मुखलिस लोग थे वो करीब से अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपका फरमाना लोगों के लिए तो एक अजब सा ताज्जुब सा माहौल बन गया। तो आपने फरमाया मैंने जो कुछ कहा दलील से कहा, मैंने जो कहा दलील से कहा। अल्लाह का मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया वो अल्लाह उसका हो गया। अब मैं जो हूँ अल्लाह का हूँ, तो क्या मैं छोटा नहीं? मेरा मुल्क जो है वो अल्लाह है, वो बड़ा नहीं? मैं अल्लाह का मुल्क हूँ, अल्लाह मेरा मुल्क है, तो क्या मैं छोटा नहीं? मैं अल्लाह का मुल्क हूँ, अल्लाह बड़ा है जो मेरा मुल्क है। जब ये बात समझ में आई तो अज़ीज़ दोस्तों, आप अपनी खुशनसीबी पे नाज करें। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम अता किया कि मोहम्मद से वफ़ा तुमने तुझे दी, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दी। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब ज़िक्र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बदनी ज़िक्र भी होता है, माली ज़िक्र भी होता है, ज़बानी ज़िक्र भी होता है, और दिल का भी एक ज़िक्र है जिसके बारे आपने सुन लिया। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, आमाल रखे जाएंगे, उसके बाद अल्लाह ताला जल्ला शानुहु व अज़्ज़ा बरहानुहु इन फरिश्तों को हुक्म देंगे, इसका कोई और अमल है? अर्ज़ करेंगे या अल्लाह हमारे पास कोई अमल नहीं इसका बाकी, हमने इसकी हरकत को, सकनात को, उठने को, बैठने को, बोलने को, हत्ता के इशारात, वो भी सब कुछ रख दिया, हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो हक़ सुब्हानहू व तआला अपने कुदरत वाले हाथ से उसके नेकियों के पल्ले में जब कुछ रखेंगे यकदम भारी, यही फरिश्ते ताज्जुब से अर्ज़ करेंगे या अल्लाह ये क्या था? तो हक़ सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि दिलों के राज तो मैं जानता हूँ, ये बंदा मुझे दिल से याद किया करता था, ये मुझे दिल से याद किया करता था। अब आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो गए होंगे, तो दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना सबसे आसान, सबसे आसान अगर कोई ज़िक्र है तो वो दिल का ज़िक्र। वो आसान क्यों है? वो आसान कैसे है? बस आप अपने दिल की जो धड़कन है, इसे जहाँ हम अपने शऊर लाशऊर में ये समझते हैं कि दिल धड़क रहा है, ये हर बंदा चाहे कि वो छोटा चाहे कि वो बड़ा, उसके शऊर लाशऊर में ये बात मौजूद है। आप किसी छोटे से बच्चे से पूछो कि दिल क्या करता है तो उसका जवाब यही होगा कि दिल धड़क रहा है। अब आपने सिर्फ करना क्या है? आपने करना ये है, जहाँ ये फ़िक्र है कि दिल धड़क रहा है, वहाँ आपका फ़िक्र ये हो नहीं धड़क नहीं रहा, ये अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है।
اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، مومن کے دل کی حقیقت بھی یہی ہے، مومن کے دل کی حقیقت یہی ہے کہ وہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین شکر گزاری، بہترین شکر گزاری اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ بالکل اپنے اصل مقصد پہ پہنچ جائیں گے بڑی تھوڑی دیر بعد۔ جب یہ بہترین ذکر اللہ کا، بہترین شکر اللہ کا ذکر ہے، تو حقیقتاً مومن کا دل بھی اللہ کے شکر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب یہ پوچھئے شکر کس بات کا، شکر کس بات کا کر رہا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، قیامت تک اپنی امت کو میرا پتہ بتا دو، میرا پتہ بتا دو، میں کہاں سماتا ہوں؟ تو فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سماتا ہوں تو مومن کے دل میں لا یسنی فی السماء ولا فی الارض ولکن یسنی فی قلب عبد مومن۔ گفت پیغمبر کے حق فرموداست، من نمے گنجم دری بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقیدہ اے عزیز، در دل مومن بگنجم اے عجب، گر مرا جوئی دران دلہ طلب۔ اگر تجھے میری طلب ہے میں کہیں نہیں ملوں گا، اگر ملوں گا تو مومن کے دل۔ ہمارے خواجہ صاحب، ہمارے علاقے کے مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تھی اوکھی روح جبل وچ، نہ تھی اکھڑی ماری ٹھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ، یار سجن ہے بولے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں آپ کی دل کی رگ سے بھی زیادہ قریب کہاں؟ آپ کے دل میں بستا ہوں۔ ہمارے پیر صاحب بھی بول پڑے، فرمایا لائے دل بر دل وچ دیرے، تینے دیکھن دے وچ پھیرے، یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے عرش معلا، یہ دل بر اصلوں نے، یہ دل وچ نور عیانے، یہ دل مکتب قرآن ہے، یہ دل وچ جمل جہان ہے، پر مومن بخت بھلیرے۔ بھلیرے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، یہ ظہر نصیب کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے، جسے سمجھ آ گئی تو بس سب کچھ پا لیا اس نے۔ مقام اس کا ہے دل کی خلوت ہو، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اصل میں وہ جو ذکر ہے، دل جو ہے جسے ہم دھڑکن سمجھتے ہیں، نہیں، مومن کا دل اللہ کے شکر میں کہ اللہ نے مجھے اپنا گھر بنایا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جا نہیں یہ بے پینے کی جا نہیں، مشرک کے دل میں دیکھ وہاں پر خدا نہیں۔ مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے۔ تو دوستو، تو اب آپ نے یہ خیال کیا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، بس اب اس کی قیمت سنیے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، فرمایا ایک لمحہ، لمحہ کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کو، ایک لمحہ دل سے اللہ کا ذکر کا خیال 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر۔ اور ایک مقام پر فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت الثقلین، فرمایا جن و انس کی عبادت سے بڑھ کر ہے ایک لمحہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو عزیز دوستو، میں سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں۔ چلو ایک دفعہ پھر ایک ساتھ کہیے کہ دل کیا کر رہا ہے؟ بس
بات سمجھ آ گئی۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر، فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے، مصفح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کو منور کرنے کے لیے، نور علی نور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب کبھی فرصت ہو، دن میں، رات میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، چاہے کہ چند لمحات ہی سی کیوں نہ، وہ پھر ذرا تھوڑا سا یکسوئی کے ساتھ خیال کیا کرے کہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تصور بھی ہو، وہ یہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمائے میں تقسیم کرتا ہوں، دینے والی ذات وہی ہے۔ اب کیا دیتے ہیں، ہمیں کیا تقسیم کرتے ہیں؟ ایک قطرہ، ایک ذرہ، ایک تنکے سے لے کر نور تک جو ہمیں ملتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل ملتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ جب اب فرصت میں آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ساتھ یہ بھی تصور ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، وہ چلتے چلتے ہمارے شیخ کے دل میں یا جنہوں نے ہمیں ذکر بتایا ان کے دل میں، ان کے دل سے وہی نور ہمارے دلوں کو روشن کر رہا ہے۔ اب یہ نور جو ہے، اس کے بارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ ادھر تو یہ حکم ہو گیا، اور قیامت والے دن اب مختلف روایات ہیں، 1500 سال، 3000 سال، 50,000 سال کا بھی ہے کہ وہ پل صراط کا سفر ہے 50,000 سال کا، یا اس سے کم و بیش جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاں۔ اس کے نیچے جہنم ہے، اس کے نیچے جہنم ہے۔ جس وقت یہ بندہ اس فقیر کے مشورے کو آپ سمجھ گئے، اس پہ عمل کیا، آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو گیا، اوروں کی بات نہیں کرتے، آپ کی بات کرتے، جب آپ قدم رکھیں گے تو نیچے جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، جز یا مومنہ، اطفئ نورک ناری، مومن جلدی سے نکل، جلدی سے نکل، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو مٹک مٹک کے چلا میں تو ٹھنڈی ہو جاؤں گی، میں تو مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اتنا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں جائے۔ تو عزیز و دوستو، یہ حقیقت ہے۔ اب جو کچھ آپ نے سنا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت آنے والا ہے، آنے والا ہے، وہ اتنا دور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا تناسب کیا ہے؟ تو فرمایا بے کنار سمندر ہو، اس کے اندر انگلی ڈبو کے باہر نکالو، کتنا پانی لگے گا؟ 1 قطرہ یا 2 قطرے۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی کی عمر ہے، اور بے کنار سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی کی عمر ہے۔ اب یہ 1 قطرہ 2 قطرے ابھی گئے، ابھی گئے، ابھی گئے، تو وہ وقت آنے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس کے لیے تیاری، جس کے لیے ایک پہلا زینہ یہی ہے جو کچھ آپ نے سنا، اور اس کی ذکر کے 2 پر ہیں، اس کے 2 بازو ہیں۔ ایک بازو درود و سلام ہے، دوسرا بازو نماز کی پابندی۔ تو عزیز و دوستو، آج ہم یہاں تحیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کی حقیقت، نماز دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرکھنے کے لیے عطا کی کہ بہشتی کون اور دوزخی کون۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق ڈالتی ہے۔ یہ پرکھنے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نمازی جو ہے یہ بہشتی ہے، نماز نہیں پڑھتا
تو اس کا دور سے بھی تعلق نہیں ہے بحث سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان جو فرمایا اس میں بھی یہی کچھ ملتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوزخ اور بہشت کے دروازے اٹھ جائیں گے، بہشتی ایک دوسرے سے کہیں گے وہ دیکھو فلاں کھڑا فلاں کھڑا فلاں کھڑا فلاں کھڑا، پھر پوچھیں گے بتاؤ آپ کو جہنم میں کیا چیز لائی؟ وہاں سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو عزیز و دوستو، نماز حقیقتاً اسے صورت بہشت کہا جاتا ہے۔ نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ صورت بہشت۔ وہ بہشت جو ہے وہ حقیقت بہشت ہے، وہ حقیقی بہشت ہے۔ یہ نماز جو ہے اسے کہتے ہیں صورت بہشت۔ صورت بہشت وہ کیسے بنی؟ حقیقت بہشت کی یہ صورت بنی تو بنی کیسے؟ جس وقت آقا علیہ السلام معراج کی تشریف لائے، وہاں اللہ کا دیدار ہوا، دیدار کی لذت نے مجبور کیا، عرض کیا یا اللہ میری امت کو بھی دیدار ہو۔ اور دیدار کا جو وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ بہشت، کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ دیدار کا مقام جو ہے وہ بہشت ہے، جسے حقیقی بہشت کہا جائے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں عرض کر دیا یا اللہ میری امت کو بھی دیدار ہو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر وہ نعمت عطا کی جسے نماز کہا جاتا ہے۔ تو آتے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ وہ اصلی بہشت کی اس لیے صورت ٹھہری کہ یہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے، وہ بھی اللہ کے دیدار کے لیے۔ تو اب اس میں ایک بات بڑی عجیب سی سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے وہ خوش نصیب جو دنیا کے اندر رہ کر اس صورت بہشت کو قبول کرتا ہے، یا یوں کہیے وہ خوش نصیب جسے اس دنیا کی بہشت نے قبول کیا، یعنی نماز نے جس بندے کو قبول کیا، یہ وہی خوش نصیب ہے جسے وہ اصلی بہشت قبول کری۔ جس کو اس دنیا میں رہ کر اس بہشت نے قبول نہ کیا، یہ وہ محروم ہے کہ اس بہشت نے بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم ایک تہیہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھیں گے۔ جہاں یہ حکم ہے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والے خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیا کرو؟ آپ بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھو۔ تیسری بات یہ ہے نماز کتنے بجے ٹائم؟ 7:45۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم، یقینی بات ہے مومن کہلانے کا حقدار ہے ہی وہی جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا ہے۔ مومن بالکل کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو آقا علیہ السلام سے پیار کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا مومن جب ہوں گے آپ جب آپ مجھ سے پیار کرو گے۔ کتنا معیار کیا فرمایا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ماں باپ اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان جو ہے وہ دراصل حضور علیہ السلام کی محبت، اور دوسرا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتنے تک بھی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے ارادات کو، مرضیوں کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آئے۔ تو یہاں محبت اور اطاعت یہ دونوں ایمان کی شرطیں ہیں، آقا علیہ السلام کی اطاعت بھی اور محبت بھی۔ تو
تو اب اس محبت کو بڑھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، آپ یہ چاہتے ہو میرا قرب، تو فرمایا درود و سلام کثرت سے پڑھو، جو جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ کے آئے گا اتنا وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا۔ تو آپ یہ بس ایک ذہن بنا لیجئے کہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بس دی ہی درود و سلام کی، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، آخر بات ہی تو کرنی، نماز بھی پڑھنی ہے، ورد اوراد اور بھی ہیں، لیکن جب بھی یہ زبان فارغ ہو تو آپ کی زبان پہ درود و سلام۔ درود و سلام اس کے لیے اگر وضو ہے تو ثواب زیادہ، ورنہ مومن کی زبان پاک، آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور ہم تو پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے دور کے لوگ، تو فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی، بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ حضرت بی رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی، رابعہ اسی لیے کہا گیا۔ جب یہ پیدا ہوئی تو گھبرا گئے، 3 پہلے سے ہیں، میں مزدور آدمی، تنگ دست آدمی، تو ان کی کفالت بڑے پریشان۔ یوں تو اس مومن بندہ کی یہ دل کی آواز جو ہے آقا علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ سو گئے، رات کو خواب میں فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ کی ولیہ ہے، آپ کی یہ بیٹی جو ہے یہ اللہ کی ولیہ ہے، آپ ایسا کرنا بادشاہ کے پاس چلے جانا اور ان سے کہنا کہ آپ ہر جمعہ کو 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس جمعے آپ نے درود و سلام کیوں نہیں پڑھا؟ یہ کہہ دینا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کوئی تیری احتیاج، تیری کوئی ضرورت، تو پھر بتا دینا میری 4 بیٹیاں ہیں، تو آپ کی ساری کفالت اپنے ذمہ لے لے گا۔ صبح جب ہوئی تو بادشاہ کے محل کے سامنے جا کے حاجب سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کا سلام بھی لایا اور پیغام بھی لایا۔ تو بادشاہ کو جب پیغام پہنچا تو بھاگا باہر آیا، وہ کون ہے جو سلام لایا پیغام لایا آقا علیہ السلام کا؟ تو یہ سامنے جب آئے تو ان کو آگے آپ پیچھے اپنی مسند پہ بٹھا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ حکم، آقا علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا۔ تو درود و سلام پڑھنے لگ گئے اور پھر کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو آپ 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس جمعے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ پیغام ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو، تو کہنے لگا کہ اپنے غلام کی اتنی خبر رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کی اتنی خبر رکھتے ہیں۔ واقعی میں نہیں پڑھ سکا، امور سلطنت میں اس قدر میں مصروف ہو گیا تھا، مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں درود و سلام پڑھتا۔ تو پھر کہا کہ تیری کوئی ضرورت؟ اس نے کہا میری 4 بچیاں ہیں۔ تو وزیر خوراک سے کہا کہ اب اس کی تعزیز ان کی اور ان کے بچوں کی وہ بیت المال سے ہوا کرے گی۔ تو عزیز و دوستو، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی۔ تو اب وہ درود و سلام جو ہے محبت والا آپ پڑھتے بھی ہیں، تو یہ بھی آپ کی سماعت میں آ جائے، اسے بھی یاد کر لیں گے۔ یہ وہی درود و سلام ہے جو محبت سے پڑھے جانے والے ہیں۔
میرے ساتھ پڑھیے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ بھی اسی خیال سے پڑھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم پڑھ رہے ہیں یا چل پھر رہے ہیں، جب بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں، جہاں آپ کا یہ خیال ہے اور وہ اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پہچانتے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ دو چار دفعہ پڑھ کے والا علی کا وصحابی کی یا سیدی یا سیدی یا حبیبی۔ تو عزیز و دوست، اللہ تعالیٰ جل شانہ و برہن کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اسلام کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اب جب کوئی کسی سلطنت میں قدم رکھتا ہے، جیسے کہ آپ میں سے کافی خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے عربستان کا سفر کیا ہوگا، مکہ المکرمہ گئے ہوں گے، مدینہ منورہ شریف گئے ہوں گے، تو جب بھی آپ وہاں قدم رکھتے ہیں تو پاکستان کا قانون ختم ہو گیا۔ اب آپ پر قانون جب لاگو ہوگا تو وہ عربستان کا ہوگا۔ اس لیے اسلام بھی ایک سلطنت ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا، اس میں قدم رکھا، اب ہمیں سارے کے سارے قوانین پہ اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی شرط بھی یہی فرمائی کہ جب تک آپ اپنی خواہشات کو، ارادات کو اس قانون کے تابع نہیں کرو گے جو میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا۔ اطاعت، اب اس میں جو بھی مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پہ عمل کیا، جو بھی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ ہمارے لیے ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں جو مشرک ہے، کافر ہے، یہود و نصارہ ہیں، جو بھی ہیں، جو کسی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کریں، اس پر ہمیں ہی عمل کرنا ہے۔ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے جو بھی مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پہ عمل کیا۔ اور میں عرض کروں گا، ہر حال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ حف و شوارب اور فلخا، وہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، آپ ان کے خلاف کرو، مونچھیں پست کرو۔ داڑھی کا حکم ہے تھوڑی سی نیچے ایک مٹھی، کس لیے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت والے دن جو جس کی مشابہت کر کے آئے گا، جس قوم کی، اسی قوم سے اٹھے گا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کھڑے ہوں کہیں اور، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی ہمیں ملے گا۔ تو عزیز دوستو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا بخشا، اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا بخشا جو اطاعت کر رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، جب آپ نے اطاعت کی، اللہ کے محبوب کی محبت حاصل کر لی، اب آپ کو اعزاز جو مل رہا ہے وہ یہ ہے، میرے محبوب حکم فرمائیں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محبوب ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اجل یعرفون، اپنی محبت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ تو محبت کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے مہنگا سودا دنیا میں اگر کوئی ہے یا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ سب سے مشکل سودا جو اللہ کی محبت ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا حضور مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو پھر بلاؤں کا انتظار کرو، مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، بیماریاں اب آپ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ آپ کرو اللہ سے محبت اور سکھ کی رات سو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز و دوستو، اب اللہ تعالیٰ نے آسان کتنا طریقے سے فرمایا بس اتنا کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، پھر میں کیا کروں گا؟ میں آپ کو اپنا محبوب بنا دوں۔
اب محبوب اور محب میں کیا فرق ہے؟ محب اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جتنے انبیاء کرام تھے وہ محب تھے، تو جب ان کو معراج ہوا تو زمین پر ہوا، جب محبوب کی باری آئی تو فوق العرش معراج ہوا ہے۔ یہ محبوب، بس یوں سمجھیں جہاں محب کی محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے وہیں سے محبوب کی محبت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ملا آپ کو۔ تو عزیز دوستو، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے آپ سن رہے ہیں تو ایک مثال میرے سامنے آئی، تو ایک بلوچ بیٹھے تھے، بڑی بڑی مونچھیں تھی اس کی، داڑھی کا تو نام نشان بھی نہیں تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، جب سارے کے سارے فرعونی غرق ہو گئے، سارے کے سارے فرعونی غرق ہو گئے، ایک بندہ بچ گیا۔ وہ تھا کون؟ وہ نقل اتارا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔ اسی طرح پگڑی باندھ لی، ہاتھ میں عصا ہے، اور توتلی زبان میں جیسے وہ آپ واز فرمایا کرتے اسی طرح وہ لوگوں کو ہنسایا کرتے، باتیں کرتے، واز کرتے، لوگ ہنستے تھے۔ جب وہ بچ گیا تو آقا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ سب سے زیادہ ستانے والا تو یہ تھا، یہ تو بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے دوست اے موسیٰ مجھے حیا آ گئی کہ یہ آپ کی شکل بن کے کھڑا ہوتا، آپ کی صورت بنا کے کھڑا ہوتا، اس لیے مجھے حیا آ گئی کہ میرے دوست کی شکل بن، اس لیے اسے بچا دیا۔ یہ بات جب میں نے کی، ایک پٹھان ایک بلوچ تھا، وہ 6-7 مہینے بعد مجھے ملا، تو اس کی حایت بدلی ہوئی تھی، اس کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ٹوپی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو میں نے پہچانا نہیں۔ پہلے پہچانتے تھے، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو نام لیا اس نے کہ میں فلاں ہوں۔ یہ کیسے تبدیلی؟ کہتا اس بات سے تبدیلی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرنے والا بچ گیا، کہ جو آقا علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ واقعی اسے محبوب نہیں بنائے گی تو کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں نے وہ داڑھی رکھ لی اور مونچھیں کٹا دی، اور جو بھی سنت، جو بھی میں سنتا ہوں تو ان پڑھ، جس سے بھی سن لیا، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ خذ ما صفا دا ما قدر، آقا علیہ السلام فرمایا جو بھی اچھی بات کہیں سے ملتی ہے لے لو، جو اچھی نہیں اسے چھوڑ دو۔ عزیز و دوستو، اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ہم یہاں آئے، صرف دیکھنا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرا کہنا کتنا مان رہا ہے، چاہے تو سینکڑوں سال زندگی بسر کرے، اس سینکڑوں سالوں میں بھی یہی کچھ دیکھا جائے گا کہ میری اطاعت کتنی کرتا ہے، میرے محبوب کی اطاعت کتنی کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن آقا علیہ السلام کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں، تھے بھی، ابھی بھی ہیں، جن تک کوئی تعلیمات نہیں پہنچی، کوئی تعلیمات نہیں پہنچی جن تک۔ بعض لوگوں سے ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے جو اللہ رسول کے نام سے بھی واقف ہیں، تو خیر وہ لوگ بھی تو وہاں حاضر ہوں گے۔ اب جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے، وہ چونکہ عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، جانور بھی وہاں ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ چونکہ بدلے کا دن ہے۔ اب اس کی مثال فرمائی کہ ایک بکری، سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کے بکری کو دنیا کے اندر مارا، اب اسے سینگ دے دیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ اس بکری کو مارا، اس کے سینگ نہیں ہوں گے، وہ مارے۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو حکم ہوگا کن تم تراب، تو مٹی ہو جائے، وہ سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اور جن یہ حساب دیں گے، اور اپنے حساب کے مطابق جیسے انہوں نے زندگی گزاری، دو ہی تو گھر بنے ہوئے ہیں، ایک بہشت ہے، ایک دوزخ ہے۔ نافرمان دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جو فرما بردار میں بہشت میں چلے جائیں گے۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ جن کی یہ حجت ہوگی کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، تو ان کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ جہنم میں کود جاؤ، جہنم میں کودو۔ جو کود جائیں گے
وہ جہنم ان کے لیے جہنم نہیں ہوگی، وہ بہشت بن جائے گی۔ جو کھڑے رہیں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بس یہی کچھ تو دیکھنا تھا، چاہے کہ ہزاروں سال وہاں رہتے، وہاں بھی آپ اسی طرح ہوتے، اسی طرح میرے حکم کی یعنی حکم نہ مانتے۔ جیسے یہاں ایک لمحے میں میں آپ کو پہچان لیا، میں نے حکم دیا، آپ نے نہیں مانا، وہاں بھی چاہے سینکڑوں سال آپ رہتے، وہاں بھی آپ میرا کہنا نہ مانتے۔ اس لیے جیسے وہاں زندگی گزار کے آتے، اس کا انجام بھی یہی جہنم تھا۔ اب بھی ایک لمحے میں آپ کو آزما لیا ہے، آپ کا انجام جو جہنم، باقی جو بہشت۔ تو عزیز و دوستو، صرف یہی دیکھا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بھی دکھائیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ میرا محبوب جو میں نے اپنا محبوب عطا کیا تھا تو اس کی قدر کتنی کر کے آیا۔ بس اتنی سی بات پوچھی جائے گی آپ سے۔ اب آپ اپنے تئیں دیکھیں ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کتنا فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو عزیز و دوستو، دوست پہ کملی ہو یا شال جو گزر جائے گی، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جائے گی، تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی، ہم فقیروں کی بھی ہر حال گزر جائے گی۔ تو اس لیے عزیز و دوستو، آج ہم ایک فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں، ہم جو بھی آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں گے اس پر عمل کریں گے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نقصان کس کا؟ نقصان بھی اپنا اور فائدہ بھی اپنا۔ تو عزیز دوستو، میں عرض کروں گا، ایک چھوٹی بالشت کے برابر ایک لکڑی جسے مسواک کہا جاتا ہے، مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھو گے 70 نماز کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح آپ نے ٹوپی پہن لی، اس پر پگڑی پہن لی، آپ کو 70 نماز کا ثواب ہوگا۔ ہاں، تو اتنی سی بات ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، میں سفر کر رہا تھا، میری جیب میں مسواک تھا، ایک دیہاتی میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو اسے وہ تھوڑا سا محسوس ہوا، تو مجھے کہنے اور صوفی تو پستول رکھی ہو دی۔ میں کہ ہاں، ابھی دکھا تو صحیح، میں مسواک کر کے لے لیتا۔ ہاں، یہ آخر صوفی تھی اتنی کوڑ باری چاہ، میں کہنا میں سچ آخی، میں سچ آخی، میں نے سچ کہا ہے، یہ پستول ہے شیطان کے لیے، اس کے اندر 70 گولی ہے شیطان کے لیے، اور شیطان نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جس کا کام صرف یہی ہے کہ جو سنت کے معمولات ہیں، جیسے کہ مسواک ہو گیا، اسے چھپاؤ تاکہ یہ بجائے 70 کے ایک نماز کا اسے فائدہ ہو۔ عربستان میں تھے، کعبۃ اللہ شریف کی حدود میں بیٹھے تھے، ایک انڈین عالم دین حافظ قرآن، اس نے ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھی، تو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضرت جی، وہ واقف ہو گئے تھے بہت قریب کے، حضرت جی اگر پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو کہتے نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہو جاتی۔ میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی فضیلت کو تو دیکھیے۔ اب کعبۃ اللہ شریف کا مقام کیا ہے؟ ایک نماز پڑھو تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب، اگر آپ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 70 لاکھ کا ثواب۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے واہ جی واہ، یہ بھولی ہوئی بات یاد دلا دی۔ دوسرے دہاڑے جناب الٹی سیدھی پاتی بتاؤ، 12 دہاڑا سے کٹھے رہ گئے، 12ویں دہاڑے بہترین پگڑی بت کے آ گئے۔ تو عزیز دوستو، کیا ہے، جب احساس ہوگا نا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس پہ عمل کریں گے تو اسی میں خلوص ہوگا، اور وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ عزیز دوستو، اپنے جو بھی آپ کریں گے، لیکن اس کی نیت کیا ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے کریں۔ باقی نماز کی پابندی میں جو کچھ میں عرض کیا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور سجدوں کی کثرت سے ہوتا ہے، سجدوں کی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوافل ہیں اضافی، جیسے کہ تہجد ہو گئی، اشراق ہو گیا، اوابین ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ معمول ہے، جو خاص طور پر جو نماز تہجد کا مقام ہے، اس نماز کو محبوب نماز کہا جاتا ہے۔ محبوب کس لیے؟ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں،
آقا علیہ السلام کی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محبوب پہ جو فرض تھی تو نماز محبوب ہو گئی۔ تو یہ پھر جتنے عشاق ہیں آج تک اور قیامت تک اس نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام پر فرض ہے تو محبوب پر جو فرض ہے تو محبوب نماز ہو گئی۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ہوگا کیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم ایک طرف ہو جاؤ، نیکوکار لوگوں کے اندر حکم ہوگا جو لوگ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، کم لوگ ہوں گے، حکم ہوگا ان کا کوئی حساب نہیں، ان کو بغیر حساب کے بہشت میں بھیج دو، ان کو بغیر حساب کے بہشت میں بھیج دو۔ تو یہ بھی فرمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 3 ٹولے ہوں گے، ایک کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک کو بغیر حساب کے بہشت میں ڈال دیا جائے گا، ایک کا حساب ہوگا۔ جن کو بہشت میں ڈال دیا جائے گا بغیر حساب کے وہ کون ہیں؟ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، ایک یہ بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کو پر لگ جائے گا، پرواز کریں گے تو سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے، وہاں رضوان اکٹھے ہو جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ اب میری باتیں توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ وہ کہیں گے کہ آپ آ گئے؟ ہاں جی آ گئے۔ آپ نے حشر کی گرمی کو دیکھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ وہاں میزان لگا ہوا تھا؟ ہمیں نہیں خبر۔ پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ ہمیں نہیں خبر۔ واجب کمال کے لوگ ہو۔ پھر وہ پوچھیں گے یہ مکالمہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ فیصلے ہو گئے؟ نہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جیسے سابقہ معاملات تھے اسی طرح قیامت تک اس کی بحث تک بھی پہنچ جانے کے معاملات جو ہیں آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اب ان کے سوال و جواب بھی حضور فرما رہے ہیں۔ ان کے فرمایا 3 جواب۔ ایک ان کا پہلا جواب یہ ہوگا ہمارا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہا کرتا تھا، ہمارا دل جو ہے وہ مسجد۔ کیوں بھائی؟ مسجد کیا کوئی بیع و شرا کی جگہ ہے جہاں کو خرد و نوش کا سامان ہمارے لیے موجود ہے؟ کیوں اٹکا ہوا ہے؟ بات وہی سامنے آ گئی، الصلاۃ معراج المومنین۔ کب بلاوا آئے گا آؤ ہمارا دیدار کرو، آؤ ہمارا دیدار کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا جب نماز پڑھا کرو تو اس تصور میں گم ہو جایا کرو گویا کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیوں اٹکا ہوا ہے کہ کب بلاوا آئے گا اور ہمارا دیدار کرو۔ اور دوسرا فرمایا یہ بات انتہائی اہم ہے، دوسری جو ہے وہ یہ ہے انسان پھر بھی انسان، غلطی تو ہو ہی جاتی، تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہم پشیماں ہوتے تھے اور پھر اس پر توبہ بھی کرتے تھے اور اپنے گناہ پر کسی کو گواہ بھی نہیں بناتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں اس پر ایک چھتر ڈال دیا جائے گا، اس میں چھپ جائے گا، لیکن اس کے جتنے گناہ ہیں دنیا کے اندر جو اس نے گناہ کیے وہ سارے دیکھے گا تو کانپ اٹھے گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تیرے اندر ایک اچھی صفت یہ تھی تو اپنے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا اور لوگوں کے گناہوں کو بھی چھپاتا تھا۔ میں بھی ستار العیوب، تو بھی چھپا کے لایا، میں بھی چھپا رہا ہوں، جاؤ بہشت کے اندر۔ دوسری صفت ان کی یہ کہ ہم توبہ کرتے تھے گناہ پر، اس پر کسی کو گواہ نہیں بناتے تھے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی تھے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم۔ الحمدللہ علی کل حال، جو رو جفا ہے دم بدم، مہر و وفا ہے گاہ بگاہ، ایوی سجن واہ بات۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم نے ہر حال میں یہی کہا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ بزرگ کا شعر ہے، حضرت عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں جو ہے ہر وقت تکلیفیں بیماریاں ہر وقت سر پہ منڈلا رہی ہیں. ہاں کبھی کبھی مہربانی بھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی اب یہ شعر کا مطلب سمجھ جائیں گے. جور و جفا ہے دم بدم، مہر و وفا ہے گاہ بگاہ. کبھی کبھی مہربانی بھی ہو جاتی ہے. اپنی حالت یہ بیان کر رہے ہیں ای بھی سجڑوا ہوا تو جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا تو ہم نے یہی کہا کہ الحمدللہ. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب رضوان کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ہاں جو کچھ آپ نے دنیا کے اندر کرنا تھا وہ آپ نے کیا. اللہ آپ سے یہ نہ کرتے تو اور کیا کرتے. تو عزیز دوستو، اب آپ پھر سے ایک دفعہ سن لیجیے. دل اللہ کے لیے وقف، یہی بات ہوئی ہے نا جی. زبان درود و سلام کے لیے وقف، پیشانی نماز کے لیے وقف، رہا بدن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے لیے اور مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے عطا کی. ہر کے خدمت کر وہ مخدوم شد، ہر کے خود را بی وہ محروم شد. خدا رحم کرتا رہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا چاہیے. کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے. زندگی دراصل دوسروں کے لیے زندہ ہونے کا نام ہے. تو آپ یوں سمجھے، چاہے کہ وہ مسند صدارت پہ ہو، چاہے کوئی مسند وزارت پہ ہو، چاہے کہ ایک جھاڑو پھیرنے والا، ایک چھوٹا سا دکاندار ہو، ایک کاشتکار ہو چھوٹا سا، اس کا ذہن بس یہی آ کے ٹک جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرے ذمہ لگایا کچھ وقت کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. بس 2-3 منٹ ہیں. یہ اکثر دوستوں کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں یہ بات. ایک بندہ تھا، اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی. بڑی دور دراز سے لوگ آتے، کھوٹے پیسے اسے دے دیتے، وہ لے لیتا. بڑی دور سے لوگ آتے کہ بھی یہ کھوٹے پیسے لے لیا کرتا ہے. اب کسی نے قریب سے اسے پکڑا، ارے آپ کے پاس کوئی کالا دھن ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو اس بات کو، میں جانوں میرا رب جانے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. نہیں میں آپ سے پوچھوں گا. تو اس نے کہا آپ نے سنا نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص دنیا میں رہ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب مجھ سے کیسا کریں گے، تو فرمایا دنیا میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے. اگر آپ نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے آسان بنائی ہوئی ہے تو آپ کا حساب بھی آسان ہوگا. اگر لوگوں کے لیے آپ نے زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے تو آپ کو حساب دینے میں بھی مشکل پڑے گی. اب اس نے کہا کہ یہ معاملہ تو سن لیا نا آپ نے. تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہر ایک کو بتایا. تو میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں خاص. یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ حساب لینے والی بات کریں گے تو میں یہی عرض کروں، یا اللہ تیری مخلوق کے کھوٹے پیسے میں لے لیا کرتا تھا، اب تیری بارگاہ میں میں کھوٹا بندہ آ گیا ہوں، تو مجھے لے لے، تو مجھے لے لے. اب جی وہ فوت ہو گئے. کسی نے اسے بہشت میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، کہتے بازی مزے ہو گئے. یہی بات جب اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کی، یا اللہ تیری مخلوق کے کھوٹے پیسے میں لے لیا کرتا تھا، میں بھی تیرا کھوٹا بندہ ہوں، تو مجھے لے لے. تو اللہ نے مجھے قبول کیا اور بہشت عطا کر دی. وما علینا الا البلاغ. مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار، یہ آپ کے معمول ہو گئے. درود اسلام صلاۃ اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہے. مراقبے کی حالت جو میں نے آپ کو بتائی، جب فرصت ہوا کرے آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے دل پہ خیال دیا اور یہ سمجھا کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، ہمارا دل نور سے پر ہو رہا ہے. بس یہ آپ کے معمول ہو گئے. انشاءاللہ دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں. جن دوستوں نے سنتیں پڑھنی وہ سنت پڑھیں.